دوستو آج میں آپ کی خدمت میں اللہ پاک کا ایک بہت ہی خاص اسم اعظم ہے یا ودودو۔ یہ یا ودودو کا ایک بہت ہی خاص وظیفہ لے کر حاضر ہوا ہوں، جس کی برکت سے آپ کے بڑے سے بڑے دشمن بھی موم دل ہو جائیں گے۔ اللہ والوں، یہ عمل دلوں میں محبتیں پیدا کرتا ہے۔ اللہ والوں، یا ودودو کا مطلب ہے بہت محبت کرنے والا، تنہائی، مہربان، پیارا اور شفقت فرمانے والا۔ اللہ والوں، یہ بہت ہی سچا وظیفہ ہے، انتہائی محبت کرنے والا عمل ہے۔ اللہ والوں، یہ عمل آپ کو بتاتا ہے کہ محبت کس طریقے سے کی جاتی ہے۔ اللہ والوں، یہ رب کا بہت ہی مبارک نام ہے، بہت محبت والا نام ہے، اور یہ نام یا ودودو ہے۔ اس کے معنی ہیں بہت محبت کرنے والا، انتہائی مہربان، پیار اور شفقت فرمانے والا۔ ایسا رب جو اپنے بندوں سے بغیر کسی لالچ کے محبت کرتا ہے، ان کی خطاؤں کو معاف کرتا ہے اور ان کے لیے بھلائی چاہتا ہے۔ اللہ والوں، اگر آپ بھی اپنے لیے بھلائی چاہتے ہیں، اپنے سخت دل کو نرم کرنا چاہتے ہیں، یا پھر آپ کا کوئی دشمن ہے یا کوئی آپ کو تنگ کر رہا ہے، آپ چاہتے ہیں کہ اس کا دل آپ کے لیے نرم ہو جائے، تو آج آپ نے یہ وظیفہ میرے بتائے گئے طریقے سے کرنا ہے۔ انشاءاللہ اللہ والوں، یہ عمل 100% کام کرتا ہے۔ یہ عمل ایسا ہے کہ اگر پہاڑ کے لیے کیا جائے تو پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو جائے اور پگھلنا شروع ہو جاتا ہے۔ اللہ والوں، یہ ایسا عمل ہے کہ اگر آپ اس عمل کو مسلسل 3 دن کر لیں اور جس شخص کے لیے کر لیں، اس کے دل میں آپ کے لیے ایسی محبت پیدا ہوتی ہے کہ وہ دنیا سے لڑ جائے گا لیکن آپ کو نہیں چھوڑے گا۔ انشاءاللہ اللہ والوں، اس عمل کی ایک خوبی یہ بھی ہے کہ اس عمل کی برکت سے رشتے جڑنا شروع ہو جاتے ہیں۔ جو رشتے ٹوٹے ہوئے ہوں، جو میری بہنیں اپنے رشتے بچاتی بچاتی تھک جاتی ہیں، ہار جاتی ہیں، وہ آج میرے بتائے ہوئے طریقے سے صرف 3 دن ہر نماز کے بعد، 5 نمازیں ہوتی ہیں، ہر نماز کے بعد صرف 3 دن اس وظیفے کو پڑھیں۔ اپنے شوہر کی یا اپنی منگیتر کی تصویر سامنے رکھ کے پڑھیں۔ یقین کریں تڑپنے والی محبت پیدا ہو جائے گی، اس طرح سے تڑپنے والی محبت پیدا ہو جائے گی، ہمیشہ آپ کا وفادار بن کے رہے گا۔ اللہ والوں، یہ سینے کا راز ہے، یہ کوئی عام عمل نہیں، یہ کوئی عام وظیفہ نہیں، یہ بہت ہی خاص وظیفہ ہے، محبت کا تیز ترین عمل ہے، اتنا تیز ترین عمل ہے کہ صرف ایک بار کرنے کی دیر ہے، آپ کو پھر اندازہ ہوگا، لیکن کرنا اور پڑھنا آپ نے بتائے گئے طریقے سے ہے۔ ایسا نہ ہو کہ آپ لوگ اس وظیفے کو اپنی منمانی کے ساتھ پڑھیں، آپ نے پڑھنا میرے بتائے گئے طریقے سے ہے۔ میں گارنٹی کے ساتھ بولتا ہوں آپ کو کامیابی ملے گی، آپ کی یقین کرے تڑپنے والی محبت پیدا ہو جائے گی۔ میاں بیوی میں تڑپنے والی محبت پیدا کرنے کے لیے یا ودودو کا یہ خاص وظیفہ صرف ایک بار میرے بتائے ہوئے طریقے سے پڑھنا۔ کامیابی نہ ملے تو میرا گریبان پکڑ لینا، میں اتنی بڑی بات بول رہا ہوں۔ یہ بہت تیز وظیفہ ہے، صرف 3 دن کے اندر یقین کرے اثر دکھا دیتا ہے۔ پہلی بار سے اثر ہو جائے گا، لیکن 3 دن کنٹینیو اس وظیفے کو کرنا پڑتا ہے، تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ یہ عمل پھر بالکل پختہ اثر کرتا ہے، خاص اثر کرتا ہے، اور یہ ایسا خاص اثر کرتا ہے کہ تڑپنے والی محبت پیدا ہو جاتی ہے۔ لیکن ایک بات ذہن میں رکھیے گا کہ جائز محبت کے لیے وظیفہ کیا جاتا ہے، کہیں اپنی محبت کو پانے کے لیے یا پھر کسی کا استعمال کرنے کے لیے اس عمل کو کرنے کی اجازت ہرگز نہیں ہے، نقصان ہی ہوگا۔ اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین آپ کی مدد کرے تو پھر اس وظیفے کو 5 نمازوں کے ساتھ پڑھیں اور کوشش کریں کہ اپنے محبوب کی فوٹو آپ کے پاس ہو، ورنہ آپ لوگ سینے پر بھی جو ہے وہ دم کر سکتے ہیں، لیکن میں یہی کہوں گا کہ تصویر ہونا تو سب سے خاص وظیفہ ہوتا ہے۔ تصویر میں کریں گے کیونکہ مجھے جو رپورٹس ملتی ہیں اس کے اندر تصویر کا زیادہ تذکرہ ملتا ہے، یعنی کامیابی زیادہ تر میں نے جو دیکھی گئی ہے وہ تصویر کے اوپر 100% ہوتی ہے، چاہے موبائل میں تصویر ہو یا ویسے تصویر ہو، آپ اس پہ دم کریں، دیکھتے ہوئے وظیفہ پڑھیں، انشاءاللہ تڑپنے والی محبت پیدا ہو جاتی ہے، اور اتنی تیز محبت پیدا ہوتی ہے کہ بے چینی ہو جاتی ہے، ملے بغیر رہتا نہیں ہے، وہ بندہ خود آپ کو کال کرنے پر مجبور ہو جائے گا۔ یہ ایسا وظیفہ ہے، کسی کو تڑپانا چاہتے ہیں اپنی محبت میں تو یا ودودو کا یہ سچا وظیفہ صرف ایک بار پڑھ کر دیکھیے گا۔ اب اللہ والوں آئیں وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آج کے اس بابرکت عمل اور وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔
اس سے پہلے اگر آپ لوگ ابھی تک اس چینل پر نئے ہیں اور آپ لوگوں نے ابھی تک ہمارا یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا تو خدا رہا اس چینل کو ابھی سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ اب اللہ والوں، عمل کس طریقے سے کرنا ہے یہ ذرا دھیان سے سمجھیے گا۔ اس سے پہلے اللہ رب العالمین سے کچھ مانگنے کی کوشش کرتے ہیں، دعا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ انشاءاللہ آج دعا اس انداز میں کریں گے، اللہ پاک راضی ہو جائے گا۔ اس طریقے سے دعا کریں گے کہ گویا اللہ پاک ہمیں دیکھ رہا ہو اور ہم بھی اللہ پاک کو دیکھ رہے ہوں، اور آج انشاءاللہ اپنی ہر دعا قبول کروا کر ہی اٹھیں گے۔ آج انشاءاللہ اس بھروسے کے ساتھ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، آپ سب لوگ لازمی اس دعا میں حصہ لیں۔ اے میرے مالک و مولا، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تجھے تیری صفت یا رحمان اور رحیم کا واسطہ، تجھے حنان اور منان کا واسطہ، تجھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کا واسطہ، تجھے روز جزا کا واسطہ، تجھے مولا علی شیر خدا کی شجاعتوں کا واسطہ، ابو بکر صدیق کی صداقتوں کا واسطہ، عمر فاروق کی عدل و انصاف کا واسطہ، عثمان غنی کی سخاوت کا واسطہ، امام حسن اور حسین کی بے شمار قربانی اور شہادتوں کا واسطہ، بی بی زینب کی قربانیوں کا اور ان کے اوپر جو پریشانی بیتی تجھے اس کا واسطہ، اور امام زین العابدین کے صبر کا واسطہ۔ اے رب ذوالجلال، اے بادشاہوں کے بادشاہ، اے ہم سب کو رزق دینے والے رب، اے سمندروں کی گہرائیوں میں نچلی تہہ کے اندر مچھلیوں کو رزق دینے والے رب، اے میرے مولا جو تو پتھروں کے اندر کیڑے کو رزق دیتا ہے، تو ہماری بے بسی سے واقف ہے، تو ہم سب پر اپنی خاص نظر کرم فرما، ہم سب پر اپنی خاص نظر رحمت فرما۔ یا رب ذوالجلال، ہمارے حال زار پہ رحم فرما، ہمارے رزق میں، ہمارے ایمان میں، ہمارے اخلاق میں، ہمارے اخلاص میں بے شمار کی برکت اور رحمتیں اتار دے۔ یا رب ذوالجلال، ہمیں اپنے سوا کبھی کسی کا محتاج نہیں رہنے دینا۔ اے میرے مالک و مولا، تو ہر چیز کا پالنے والا ہے، ہر چیز کا جاننے والا ہے۔ جو بھی میرے بہن بھائی اس ویڈیو میں جڑے ہوئے ہیں وہ دنیا جہان کے کسی حصے سے بھی ہاتھ اٹھا کر، جھولی پھیلا کر، میری بہنیں جو رپٹہ سر پہ لیے میرے مولا تجھ سے دعا کر رہی ہیں، عاجزی بھرے انداز میں دعا کر رہی ہیں، اور جو ہاتھ نہیں اٹھائے ہوئے دل میں دعا کر رہے ہیں، دل میں آمین بول رہے ہیں، رب ذوالجلال ان سب کے دلوں کے حال کو تو بہتر جانتا ہے، ان سب کی ہر پریشانی کو دور کر دے، ان کے اوپر کی تمام نظر بد کو ہٹا دے، ختم کر دے، جتنوں نے ان پہ تعویذات کرائے ہیں ان کے اثر کو ختم کر دے۔ رب ذوالجلال اگر وہ بیمار ہیں تو ان کو شفاء کلی عطا فرما۔ یا رب ذوالجلال اگر وہ بے نمازی ہیں تو ان کو نمازی بنا دے۔ یا رب ذوالجلال اگر وہ لوگ کسی جو ہے وہ ناپاک عزائم میں پھنس چکے ہیں یا پھر کسی سود میں پھنس چکے ہیں، میرے مولا ان کو معافی دے دے۔ یا رب ذوالجلال تجھے ان اٹھے ہوئے ہاتھوں کا واسطہ، یا رب ذوالجلال ان ہاتھوں میں سے کوئی تو تیرا ایسا ہوگا جو تیرا پیارا ہوگا، جو میرے مولا تجھے راضی کرنے والا ہوگا، جس سے تو راضی ہوگا، تجھے اس کا واسطہ دیتے ہیں۔ ہماری تمام دعاؤں کو قبول کر لے، منظور کر لے، ہمارے رزق میں بے شمار کی برکت اور رحمت ڈال دے، ہمیں کبھی کسی کا محتاج نہ بنانا، ہمیشہ اپنا محتاج بنا۔ یا رب ذوالجلال تو ہر چیز کی جاننے والی ذات ہے، ہم سب پر خاص نظر کرم اور نظر رحمت فرما، ہمارے والدین کی حفاظت فرما، اور جو والدین اس فانی دنیا سے انتقال کر گئے ہیں ان سب کی کامل مغفرت فرما دے۔ یا رب ذوالجلال تو ہر چیز کا جاننے والا ہے، تو بادشاہوں کا بادشاہ ہے، تو پالنے والی ذات ہے، تو ہمارے حال زار پہ رحم کر دے، کرم کر دے، ہم پر اپنی رحمت کی نظر فرما، نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں پکڑنے کی توفیق عطا فرما، قبر کے عذاب سے بچا، ایمان پر خاتمہ عطا فرما، شہادت کی موت نصیب فرما، اپنا نظام عطا فرما۔ بالخصوص غزہ، فلسطین، برما، شام، انڈیا کے مسلمانوں کی مدد فرما، وہاں پر رہنے والے، وہاں پر بسنے والے تمام مسلمانوں کو عروج عطا فرما، تمام مسلمانوں کی خیر فرما، تمام مسلمانوں کی حفاظت فرما۔ آمین 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 یا رب العالمین۔ اللہ والوں ایک بار کومنٹ سیکشن میں اپنے پورے نام کے ساتھ آمین ضرور لکھیے گا، ہو سکتا ہے کہ یہ ویڈیو ہزاروں لوگوں تک جائے اور آپ کی آمین اللہ رب العالمین کو پسند آ گئی تو ہم سب کا بیڑا پار ہو جائے گا۔
اس لیے اپنے پورے نام کے ساتھ کامنٹ سیکشن میں آمین ضرور لکھیے گا۔ اگر آپ کا کوئی مسئلہ ہے، کوئی روحانی معاملات ہیں اور کچھ آپ پوچھنا چاہتے ہیں یا اپنے متعلق کچھ بتانا چاہتے ہیں تو کامنٹ سیکشن میں آپ وہ بھی بتا سکتے ہیں۔ انشاءاللہ کوشش کی جائے گی آپ کا روحانی علاج بھی کیا جائے گا۔ اب اللہ والوں چلتے ہیں اپنے خاص عمل اور وظیفے کی طرف، لیکن اس سے پہلے چند باتوں کو ذہن میں رکھ لینا بہت ضروری ہے، کیونکہ بعض اوقات ہماری غلطی ہوتی ہے اور ہم لوگ کہتے ہیں وظیفہ اثر نہیں کرتا۔ قرآن میں بے شمار کی روحانیت اور نور بسا ہوا ہے، تو اللہ والوں غلطی ہماری ذات میں ہوتی ہے، قرآن میں نہیں ہوتی یا بتانے والے میں نہیں ہوتی، غلطی ہمارے اندر ہوتی ہے۔ تو لہٰذا اس یقین کے ساتھ وظیفہ پڑھو کہ آپ کامیابی لے کر اٹھو گے تو آپ کو 100% کامیابی ملے گی، کیونکہ قرآن پاک میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں میں تمہارے گمان کے مطابق ہوں۔ تو اللہ والوں اللہ پاک سے اس یقین کے ساتھ دعا کی جاتی ہے کہ اللہ رب العالمین مجھے دے گا، جس طرح سے میں نے جس یقین سے دعا کری کہ مجھے پتا ہے میری ہر دعا کے ہر الفاظ قبول ہوں گے، ہر دعا کے الفاظ منظور ہوں گے، دیر ہو سکتی ہے اندیر نہیں ہو سکتی۔ اس طرح سے اللہ پاک پہ بھروسہ رکھنا، توکل رکھنا ایک مومن کی نشانی ہے۔ اب اللہ والوں عمل کس طریقے سے کرنا ہے؟ سب سے پہلے اپنے آنکھوں کو بند کر لیں اور استغفار پڑھیں، اپنے گناہوں کی سچی توبہ کریں۔ دیکھیں میں آپ کو طریقہ کار بتا رہا ہوں، چاہو تو ڈائریکٹ بھی وظیفہ پڑھ سکتے ہو، لیکن جو طریقہ میں آپ کو بتا رہا ہوں اگر اس طریقے سے آپ لوگ وظیفہ پڑھ لیتے ہو 100% کامیابی بھی ہوگی، اللہ پاک بلکہ آپ کو اور زیادہ عطا فرمائے گا، آپ رب کے لاڈلے بن جاؤ گے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ ویڈیو شروع سے لے کے اینڈ تک دیکھنی چاہیے تاکہ آپ لوگوں کو ہر ایک چیز سمجھ میں آ سکے۔ اب اللہ والوں ہم لوگوں نے استغفار کیوں کرنا ہے؟ گناہوں کی معافی کے لیے۔ جب ہم لوگ گناہ گار ہی نہیں ہوں گے، اللہ پاک سے معافی لے لیں گے تو اللہ والوں ہمارے خود بخود دعائیں بھی قبول ہونے لگیں گی اور اللہ پاک کی رحمت بھی نصیب ہونے لگے گی۔ اب اللہ والوں اس کا روحانی طریقہ کیا ہے استغفار پڑھنے کا؟ میں آپ کو روحانی طریقہ بتاتا ہوں۔ اپنی آنکھوں کو بند کریں اور آپ نے دل ہی دل میں استغفر اللہ پڑھنا ہے، اور اللہ والوں جب تک کہ پڑھنا ہے جب تک کہ آپ کی آنکھوں سے آنسو نہ نکل آئے، جب تک کہ آپ کو یوں محسوس نہ ہو جائے کہ یار میں کتنا گنہگار ہوں۔ تو اللہ والوں جب آنسو آپ کا نکل گیا تو یوں سمجھے کہ آپ کی آنکھ سے جو آنسو گرا ہے وہ اللہ رب العالمین کی محبت میں گرا ہے، یعنی آپ کے گناہ معاف ہو گئے ہیں، رب نے آپ کی توبہ قبول کر لی ہے، اسی لیے اللہ پاک نے آپ کو رونے کی توفیق دے دی۔ اب بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کو رونا نہیں آتا تو وہ رونے جیسی شکل بنا لیں۔ یہ علماء کرام کہتے ہیں اگرچہ یہ مقصود نہیں لیکن بہتر یہ ہے کہ رونے جیسی شکل بنا لی جائے۔ تو اس طریقے سے بھی آپ لوگ استغفار پڑھ سکتے ہیں۔ کتنی بار پڑھنا ہے؟ 1 بار 2 بار آپ کی اپنی مرضی ہے۔ میں لیکن یہ کہتا ہوں کہ استغفار جب تک پڑھو جب تک کہ آپ کا دل رونے نہ لگ جائے۔ تو جب آپ لوگ رونے لگ جائے گا دل تو آپ لوگ خود ہلکے پھلکے ہو جائیں گے۔ اب آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کو عیسیٰ بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا پھر آپ لوگ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ میں یہی کہوں گا کہ نماز والا درود ابراہیمی ہی پڑھیں، کیونکہ یہ وہ درود ہے جو تمام درودوں پر افضل ہے۔ تو لہٰذا ایک بار حصول برکت اور ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ لوگوں نے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر بندے کا مقصد الگ ہے، ہر بندے کی حاجت الگ ہے۔ کوئی رزق کے لیے پریشان ہے، کوئی مال و زر کے لیے پریشان ہے۔ جو مقصد ہے جو حاجت ہے اللہ والوں کسی حاجت کی کوئی قید نہیں، لیکن افضل طریقہ بتا دیتا ہوں، اگر کوئی ایک مقصد لے کر بیٹھو گے تو اللہ پاک اس مقصد کو 100% قبول فرمائے گا۔ اب ایک مقصد کا مطلب ہے دعا میں بھی ایک ہی مقصد کے متعلق بات کرنی ہے اور کوئی دعا نہیں کرنی، اور ایک ہی مقصد کو ذہن میں رکھنا ہے اور پھر وظیفہ پڑھنا ہے۔ اگر اس طریقے سے کرو گے 110% تمہارا وہ مقصد کامیاب ہو کر رہے گا مصلی چھوڑنے سے پہلے۔ اور اگر چاہو تو لمبی دعا بھی کر سکتے ہو۔ افضل طریقہ میں نے آپ لوگوں کو بتا دیا جو کہ روحانی طریقہ تھا، یہ روحانی وظیفہ ہے تو روحانی طریقہ میں نے آپ لوگوں کو
बता दिया। अब अपने खास मकसद की जहन में रखें और फौरी तौर पर एक बार अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़कर वजीफे का आगाज करना है। अब आप लोगों ने यूं महसूस करना है जैसे इस दुनिया जहान से आप लोगों का ताल्लुक हो गया खत्म। आप लोग रोजा रसूल की जालियों के करीब बैठकर ये खास अमल, ये खास वजीफा पढ़ रहे हैं। अब आप लोगों ने पहले नंबर पे क्या करना है? आप लोगों ने पहले नंबर पर जो वजीफा पढ़ना है वो वजीफा आपने या अल्लाह या मोहम्मद को पढ़ना है। या अल्लाह या मोहम्मद इस दुनिया में आने का मकसद ये दो हस्तियां हैं। रब जो पूरी दुनिया का निजाम चलाता है और जो हस्ती के लिए ये दुनिया, ये आखिरत, ये रहमतें, ये बरकतें, ये हर शय सजाई गई है, रब की जात अपने प्यारे महबूब के लिए करती है। और जिस बंदे से रब और रब का महबूब राजी हो जाता है उसे फिर मांगना नहीं पड़ता, उसे मिल जाता है। या अल्लाह रब्बे करीम का जाती नाम है, या मोहम्मद रब के महबूब का जाती नाम है। और जब इन दो हस्तियों को या अल्लाह या मोहम्मद को मिलाकर पढ़ा जाता है तो इसकी फजीलत और बरकत, इसकी कदर व कीमत पहले से बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। या अल्लाह या मोहम्मद ये जिक्र सबसे अफजल जिक्र है। ये इतना पायदार, इतना ताकतवर जिक्र है कि जब कोई बंदा या अल्लाह या मोहम्मद पढ़ता है, रब्बे करीम से कुछ भी मांगता है, उसकी हर हाजत पूरी हो जाती है। या अल्लाह या मोहम्मद पढ़ने से गैबी फरिश्ते आसमान से रिस्क और दौलत लेकर आ जाते हैं। आसमान से रहमतें, बरकतें छमाछम बारिश की तरह बरसना शुरू हो जाती हैं। बिगड़े काम सवर जाते हैं, रुकावटें हट जाती हैं, बंदिशें टूट जाती हैं। वो जो सारी उम्र ना मिल सका, वो जो कई सालों से ना मिल सका, वो जो आज तक हम किस्सों कहानियों में सुनते रहे कि रब की जात इतना करम फरमाती है, ऐसे ऐसे मोजज़े फरमाती है, बुजुर्गाने दीन के कलाम सुना करते हैं। आज अगर खुद अपनी आंखों से रब के कमालात को, रब की गैबी मदद के मोजज़ात को देखना चाहते हैं तो या अल्लाह या मोहम्मद को पढ़कर देखिएगा। या अल्लाह या मोहम्मद एक बार हो गया, या अल्लाह या मोहम्मद दो बार हो गया, या अल्लाह या मोहम्मद तीन बार हो गया। इस तरह से आपने या अल्लाह या मोहम्मद दोनों नामों को मिलाकर पढ़ेंगे तो एक शुमार होगा। इस तरह से आपने या अल्लाह या मोहम्मद, या अल्लाह या मोहम्मद इन दोनों नामों को अपने हाथों की उंगलियों पर पढ़ लें या तस्बीह के दानों पर पढ़ लें। सिर्फ 11 बार पढ़ना है इंशाअल्लाह, सिर्फ 11 बार या अल्लाह या मोहम्मद पढ़ने से आपकी हर हाजत इंशाअल्लाह पूरी हो जाएगी, हर मकसद में कामयाबी यकीनी हो जाएगी। वो जो कई सालों से ना मिल सका, आज सिर्फ 11 बार या अल्लाह या मोहम्मद पढ़ने से इंशाअल्लाह मिल जाएगा। आपने या अल्लाह या मोहम्मद को तवज्जो, ध्यान, खुलूस नियत से पढ़ना है। और याद रखना, या अल्लाह या मोहम्मद पढ़ते दौरान रब्बे करीम से जो मांगोगे, जितना मांगोगे वो मिलता चला जाएगा। आज रब्बे करीम से थोड़ा ना मांगना, आज रब्बे करीम से वो मांगना जो आपको नामुमकिन लगता है। सिर्फ 11 बार या अल्लाह या मोहम्मद पढ़ने से आपकी हर नामुमकिन हाजत इंशाअल्लाह मुमकिन हो जाएगी। और तवज्जो कीजिएगा, या अल्लाह या मोहम्मद इतना अफजल जिक्र है कि इसको पढ़ने वाला अगर इस दौरान आपकी आंखें नम हो जाए, आपका जिस्म हल्का फुल्का हो जाए, या आपको महसूस हो कि आपके करीब से कोई गुजर गया है, तो समझ लीजिएगा कि कबूलियत हो गई है। समझ लीजिएगा आपके करीब फरिश्ता मुकर्रर है। अब आप जो मांगेंगे रब्बे काबा की जात आपको इनामात से माला माल फरमा देगी। अब वक्त है रब्बे करीम से मांगने का, या अल्लाह या मोहम्मद रब को मनाने का, रब को राजी करने का, अपने सगीरा और कबीरा गुनाहों को बख्शिश का एक ऐसा जरिया बनाने का मुस्तनद वजीफा, एक ऐसा राज आपके हवाले कर रहा हूँ कि अब रब राजी है। अब वक्त है रब्बे करीम से मांगने का। अब फौरी तौर पर आप लोगों ने दूसरा अमल करना है। आप लोगों ने अल्लाह पाक का बहुत ही मोहब्बत भरा नाम या वदूदू पढ़ना है। अल्लाह वालों, या वदूदू ये अल्लाह पाक का बहुत ही खास इसमें आज़म है जो कि मोहब्बत पैदा करता है। आज आपकी खिदमत में अल्लाह पाक के बड़े ही प्यारा नाम या वदूदू का ऐसा खास वजीफा बताऊंगा, आप लोग हैरान और परेशान हो जाओगी, जिसकी बरकत से आपके बड़े से बड़ा दुश्मन भी मोम बन जाता है, उसका दिल मोम का हो जाता है। अल्लाह वालों, ये अमल दिलों में मोहब्बतें पैदा करता है। खास तौर पर ये अमल मेरी बहनों के लिए है जो अपने शोहर के दिल में
راج کرنا چاہتی ہیں اور وہ چاہتی ہیں کہ میرے شوہر کے دل میں تڑپنے والی محبت پیدا ہو جائے، وہ میرے علاوہ کبھی کسی اور لڑکی کو نہ دیکھے، تو آج یہ عمل، یہ وظیفہ آپ لوگ پڑھیں۔ یا ودودو، یہ اللہ پاک کا ایسا خاص اسم اعظم ہے جو کہ دلوں میں محبتیں پیدا کر دیتا ہے، اتنی تڑپنے والی محبت پیدا کرتا ہے کہ یقین کریں آپ لوگ خود حیران اور پریشان ہو جائیں گے۔ میں اپنی بہنوں سے یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ ایک انڈے کے اوپر اگر آپ پڑھ لینا یا ودودو کو تو بہت فائدہ ہوگا۔ جو انڈا نارمل آپ لوگ ناشتے کے لیے بناتی ہیں نا، اس کے اوپر یہ عمل پڑھیں یا ودودو کا جو میں آپ کو بتاؤں گا۔ انڈے پہ دم کریں اور پھر مطلب اس انڈے کو فرائی کر لیں، اس کے بعد بھی دم کر سکتے ہیں، پہلے بھی دم کر سکتے ہیں، تو پھر جو ہے اپنے شوہر کو وہ ناشتہ پیش کر دیں۔ یقین کریں جیسے جیسے وہ ناشتہ کرتے جائیں گے ان کے پورے دل میں، دماغ میں آپ کی ہی یادیں رج جائیں گی، بس جائیں گی۔ لیکن ایک بات ذہن میں رکھیے گا میری بہنوں، اپنے شوہر کو غلام نہیں بنانا ہے، اپنے شوہر کو اس کی ماں سے دور نہیں کرنا ہے، کیونکہ اگر آپ لوگ اپنے شوہر کو اس کی ماں سے دور کریں گے نا، پھر آپ کے بچے بھی آپ کے فرما بردار نہیں بنیں گے، کیونکہ بہت سی ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو کہ دادا دادی بتاتے ہیں بچوں کو، ماں باپ نہیں سکھا سکتے۔ تو آپ لوگ کوشش کریں کہ اس وظیفے کو اپنے جائز مقاصد کے لیے استعمال کریں۔ جتنے زیادہ جائز مقاصد کے لیے آپ لوگ اس عمل کو استعمال کریں گے، فائدہ اتنا ہی ہوگا۔ اب کس طریقے سے پڑھنا ہے ملاحظہ کیجئے گا۔ یا ودودو یہ ایک بار ہو گیا، یا ودودو یہ 2 بار ہو گیا، یا ودودو یہ 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ لوگوں نے یا ودودو کو اپنے سیدھے ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں 100 بار، 100 ٹائمز، یعنی 100 مرتبہ آپ لوگوں نے یا ودودو پڑھنا ہے۔ انڈا پر پڑھ لیں ہو تو انڈے پہ دم کر لیں، ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں ہو تو کوئی ایسے مسئلے والی بات نہیں، یا پھر پانی پہ پڑھ لو تو پانی پر بھی پڑھ سکتے ہیں۔ میں نے آپ کو بتایا نا، محبت پیدا کرنے کے لیے عمل ہے، یاد کر کے تصور میں رکھ کر بھی اس وظیفے کو پڑھا جا سکتا ہے۔ اللہ پاک کو راضی کرنا چاہتے ہیں تو اللہ پاک کو بھی ذہن میں رکھے، یعنی کہ خانہ کعبہ ہی ذہن میں آئے گا، تو آپ لوگ اس طریقے سے بھی عمل کر سکتے ہیں، کیونکہ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اپنے رب سے بڑی محبت کرتے ہیں۔ ہم لوگ بھی بڑے دعوے دار رب سے محبت کرتے ہیں، لیکن رب کے کسی فرمان پہ یقین نہیں کرتے، بھروسہ نہیں کرتے۔ اور اللہ والوں، یہ جو عمل میں دے رہا ہوں اگر رب کے لیے آپ نے کر لیا تو یقین کریں دنیا جہان کی تمام نعمتیں، تمام رحمتیں آپ کے قدموں میں آ جائیں گی۔ یہ ایسا وظیفہ بتا رہا ہوں، یہ اتنا خاص اور مجرب وظیفہ آپ کو بتایا ہے کہ اگر آپ لوگ اس وظیفے کو انڈے پر پڑھتے ہیں اور انڈا کسی اور کو کھلا دیتے ہیں، اپنی جو ہے وہ بیگم کو کھلا دیتے ہیں یا پھر شوہر کو کھلا دیتی ہیں، تو تڑپنے والی محبت پیدا ہوگی۔ لیکن اگر اللہ پاک کی یاد میں محبت میں کریں گے تو یقین کریں پھر آپ کو کسی پہ دم کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کہیں کوئی بولے کہ میں خانہ کعبہ پہ دم کر دوں، ایسا نہیں ہے۔ بس اپنے دل سے آنکھوں کو بند کریں، رب کو یاد کریں اور یا ودودو پڑھتے رہیں، رب راضی ہو جائے گا۔ رب تو ویسے ہی راضی ہو جاتا ہے، وہ 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے۔ تو کوشش کریں کہ اللہ پاک کو راضی کرنے کے لیے اس وظیفے کو پڑھیں۔ اب آپ لوگوں نے آخر میں کیا کرنا ہے؟ اب آپ لوگوں نے آخر میں جو عمل پڑھنا ہے وہ عمل آپ کو عزتوں کے اعلیٰ مقام پر لے جائے گا، یعنی بے پناہ کی عزت آپ کو ملے گی۔ آپ نے آخر میں یا عزیزو، یہ اللہ پاک کا بڑا ہی خاص اسم اعظم ہے، یا عزیزو، آپ نے یا عزیزو کو پڑھنا ہے، جس کی برکت سے آپ کی تمام تر مالی پریشانیاں بھی دور ہو جائیں گی اور لوگ آپ کی کامیابی کا تماشا دیکھنے دور دور سے آئیں گے انشاءاللہ۔ اللہ والو، یہ وظیفہ مکمل ہوتے ساتھ ہی آپ اپنی یقین کریں بلندیوں تک پہنچ جائیں گے، کامیابیاں آپ کا مقدر ہو جائیں گی، آپ کے بند نصیب کے تالے کھل جائیں گے۔ یہ یا عزیزو کا اتنا خاص اور بہترین وظیفہ ہے کہ جو شخص بھی صرف یا عزیزو کو پڑھے اور سچے دل سے پڑھے، اپنے خاص مقصد کو ذہن میں رکھ کے پڑھے، تو اس کے ہر مقصد میں کامیابی ہوتی ہے۔ وہ کیونکہ یا عزیزو کے ایک نام کے بہت سارے معنی ہوتے ہیں، آپ لوگ صرف یہی جانتے ہیں کہ یا عزیزو کے معنی ہیں عزت دینے والے۔ اب عزت دینے والے عزت کیسے ملے گی؟ جو بندہ حیثیت میں بڑا ہو تو جب بھی اس کی لوگ عزت کرتے ہیں، کوئی اگر رتبے میں بڑا ہو یعنی کہ پرموشن چاہتا ہے تو بھی آپ کو عزت ملتی ہے۔ تو یہ مختلف طریقہ کار ہیں جو اللہ والوں نے بتائے ہیں کہ اس طرح سے بھی جو ہے وہ اللہ پاک ہمیں عزتیں دیتا ہے۔ تو اس لیے آپ لوگوں نے یہ جو عمل ہے یا عزیزوں کو یہ آپ نے آخر میں پڑھنا ہے۔ اب یا عزیزوں کو آپ لوگ ہاتھوں کی انگلیوں پر بھی پڑھ سکتے ہیں، تسبیح کے دانوں پر بھی پڑھ سکتے ہیں،
اور یا عزیزو کس طریقے سے پڑھنا ہے، بس یہ ملاحظہ کریں کہ ترتیب کیا ہے، طریقہ کار کیا ہے۔ یا عزیزو یہ ایک بار ہو گیا، یا عزیزو یہ 2 بار ہو گیا، یا عزیزو یہ 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ لوگوں نے یا عزیزو کو اپنے سیدھے ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ یا عزیزو آپ لوگوں نے صرف اور صرف 21 بار 21 ٹائمز پڑھنا ہے، 21 مرتبہ یا عزیزو پڑھنا ہے۔ اس کے بعد اتنا ہی درود پاک پڑھ لیں جتنا آپ لوگوں نے اول پڑھا تھا، تو یہ آپ کا عمل ہو جائے گا، یہ آپ کا وظیفہ ہو جائے گا۔ اب آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے، جب آپ لوگ اس عمل کو پڑھ لیں پھر دونوں ہاتھوں کو بلند کریں اور رب سے مانگنا شروع کریں۔ یہ وہ لمحہ ہوتا ہے، یہ وہ وقت ہوتا ہے جب بندہ اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ اب جو آپ مانگیں گے وہ آپ کو ملے گا، اللہ پاک عطا فرمائے گا۔ دیر ہو جاتی ہے، اندیر نہیں ہوتی۔ رب عطا ضرور کرتا ہے، کبھی کبھار کسی چیز کے عوض آپ کو عطا کرتا ہے۔ تو اللہ والوں، آپ لوگ کامل یقین اور بھروسے کے ساتھ اس وظیفے کو پڑھیں، 100% کامیابی ہوگی۔ آزمودہ اعمال ہیں اور وظائف بھی ایسے ہی آپ کو بتا رہا ہوں آزمودہ ہیں، 1 2 10 نہیں، لاکھوں کروڑ لوگوں نے اس عمل سے، اس وظیفے سے فائدہ اٹھایا اور آگے آنے والے وقتوں میں بھی اٹھاتے رہیں گے۔ تو بس آپ کے لیے ویڈیو بنانے کا مقصد یہ تھا کہ آپ لوگ بھی اپنے مقصدوں کے لیے اللہ پاک کی مدد حاصل کر سکتے ہیں۔ ان ناموں سے اللہ پاک کو پکاریں گے، اللہ پاک آپ کی مدد لازمی فرمائیں گے۔ دعا اچھے انداز میں مانگیے گا۔ کمنٹ سیکشن میں اللہ پاک کے 99 ناموں میں سے کوئی 2 نام ضرور لکھیے گا۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک ضرور کریے گا، اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں تاکہ اللہ پاک ان پر بھی اپنی رحم کرے۔ کیونکہ اگر آپ لوگ دوسروں کے ساتھ شیئر کریں گے اور دوسروں نے اگر اس وظیفے کو پڑھا، اللہ پاک نے ان پہ رحم کرا، تو آپ پر پہلے اللہ پاک رحم فرمائیں گے، بعد میں ان پہ رحم فرمائیں گے، کیونکہ یہ میرے رب کا قانون ہے۔ پھر ملاقات ہوگی، بہت سارا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔